لگتا ہے کہ یہ جو کمیشن کا معاملہ ہے یہ ڈیل ہو پائے گا؟ یہ کمیشن پہ آپ کی رائے کیا ہے؟ بطور جماعت آپ کی رائے کیا ہے؟ بطور لیڈر آپ کی رائے کیا ہے اس معاملے کے اوپر؟ بہت شکریہ۔ 6 معزز جج صاحبان کی طرف سے یہ خط پاکستان کی آئینی، قانونی اور عدالتی تاریخ میں اپنی مثال ایک آپ ہیں۔ یہ ایک تاریخ رقم ہوئی ہے کہ ایک ہی ہائی کورٹ کے 6 جج مشترکہ طور پہ سیم ویوز شیئر کر رہے ہیں، اور اس خط میں 3-4 چیزیں ہیں۔ ایک تو اپنے ساتھ ہونے والے جو زیادتی ہیں ان کا ارتکاب کرنے والوں کی شناخت کر رہے ہیں، آئیڈینٹیفائی ہو رہے ہیں۔ دوسری بات، کس حد تک ان کو الجھایا گیا، ان کے کنڈکٹ یا کو متاثر کرنے یا انفلوئنس کرنے کے لیے کس طرح امپیڈمنٹس کریٹ کی گئی، بینوئی اغوا ہوا، کیمرے لگائے گئے وغیرہ وغیرہ، اور بہت ساری چیزوں کا ذکر اس میں نہیں بھی ہوا ہے لیکن حوالے دیے گئے ہیں کہ ماتا جج صاحبان پہ کیا گزری ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس میں انہوں نے یہ بھی اظہار کیا ہے کہ ہم وقتاً فوقتاً 1.5 سال سے اپنی مشکلات کا ذکر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، چیف جسٹس سپریم کورٹ اور موجودہ چیف جسٹس جو اس وقت سینئر پیونی جج تھے ان کے نوٹس میں ہم یہ لاتے رہے ہیں۔ اور جو سب سے اہم بات اس لیٹر میں ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارے 6 جج سرونگ ججز ہیں، کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے ججز ہیں، اور ان کا بنیادی کام پاکستانیوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرنا ہے۔ یہ اپنے بنیادی حقوق کے تحفظ کا رونا رو رہے ہیں سپریم کورٹ یا سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے۔ ٹھیک بات ہے۔ اب جو تارڑ صاحب نے کہا ہے کہ ہم یک رکنی ریٹائرڈ جج پر مشتمل انکوائری کمیشن بنائیں گے، یہ جو الزامات ہیں، اور اس لیٹر میں 3 دفعہ ذکر بھی ہوا ہے، الزامات ہیں ایگزیکٹو کے خلاف، اور obviously ایگزیکٹو برانچ ہی یہ سارا کام کر رہی ہے ان جج صاحب۔ اچھا، اس میں مروت صاحب جو ایک الزام ہے وہ 2023 کی فروری میں جب ان کو وہ کہتے ہیں گھر بدلا جج صاحب نے تو ان کو وہ کیمرے نظر آئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیمرے پرانے لگے ہوں گے، جس کا اشارہ آج اعظم نذیر تارڑ صاحب نے دیا کہ پچھلے رجیم کے اندر وہ انسٹالیشنز ہو سکتی ہیں یا انسٹالمنٹ ہو سکتی ہیں۔ تو یہ معاملہ ادھر بھی جاتا دکھائی دے رہا ہے۔ اور مجھے ان جج صاحب کا بھی علم ہے، میرا سوال مکمل ہو جائے، جو پچھلا تھا معاملہ اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ شوکت عزیز صدیقی صاحب کا اس وقت کے جنرل فیض کا معاملہ یہ ایک سامنے ہے سب کے، تو کیا یہ سب جماعتیں، یعنی اگر پی ایم ایل این آج کہہ رہی ہے غلط ہے تو کل آپ کہہ رہے تھے کہ غلط الزامات ہیں جو کہ جج صاحبان لگا رہے ہیں، یہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کیوں ہوتا ہے؟ نہیں، آسان سا ہے نا، 2018 سے اس کو ٹیبو کر دیں، 2018 سے کر دیں۔ اگر پہلے بھی کسی نے جج صاحبان کی سرویلنس کی ہے تو پہلے بھی جرم کا ارتکاب ہوا ہے اور ان کی بھی شناخت ہونی چاہیے، لیکن کرنے والے ایک ہی ہے، چاہے پہلے ہو یا آپ کے ہو۔ ایک بات میں جو ابھی تارڑ صاحب نے کہی ہے نا، یہ الزامات ہیں ایگزیکٹو کے خلاف، اور ایگزیکٹو خود ہی اس میں انکوائری بن رہی ہے، اناؤنس کر رہی ہے کہ ہم ایک ریٹائرڈ جج کو انکوائری کمیشن جو ہے وہ مقرر کریں گے، کمیشن آف انکوائری ایکٹ 2017 کے تحت۔ جو 6 سٹنگ جج صاحبان ہیں ایک ہائی کورٹ کے، ان کو یہ تحفظ دلوانا چاہتے ہیں ایک ریٹائرڈ جج سے، یعنی کہ ریٹائرڈ جج یہ تعین کرے گا کہ یہ فلاں لوگ ہیں، انہوں نے فلاں فلاں افعال کا ارتکاب کیا ہے۔ ریٹائرڈ جج صاحبان جو ہیں، چاہے کمیشن کے ہیڈ ہو یا چاہے گھروں میں ہو، ان کو پریکٹیکلی اپنے خاندان میں نواسوں اور پوتوں کے ختنوں کے فنکشن پہ بھی نہیں بلاتے ہیں۔